بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے ترکی کے صدر کو ملک کا دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے اور ٹیلی فون پر بھی انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ صاحب اسم امیر نے آذربائیجان کے صدر کو ان کے ملک کے یوم جمہوریہ اور ایتھیوپیا کی صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ مسلح تنازعات کے دوران بچوں کے خلاف سنگین وائلیشنز کی روک تھام سے متعلق علاقائی کانفرنس کل دوحہ میں ختم ہو گئی۔ کانفرنس میں عرب وزراء برائے سماجی امور نے شرکت کی اور عمان کے فرمانروا اور ایران کے صدر کے مابین کل تہران میں باقاعدہ مذاکرات ہوئے، جن کے دوران دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کو ملک کا دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صاحب اسم امیر نے ان کی کامیابی اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات میں مزید ترقی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے ترکی کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے ساتھ ٹیلی فون پر بھی بات چیت کی، جس کے دوران صاحب اسم امیر نے صدارتی انتخابات میں ان کی کامیابی پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ صاحب اسم امیر نے صدر رجب طیب اردوغان کو ان کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں ملکوں میں مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ترکی کے صدر نے مبارکباد اور خوشگوار جذبات کے لیے صاحب اسم امیر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے برادر عوام کے مفاد کے لیے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے خواہش مند ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کو ان کے ملک کے یوم جمہوریہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے آذربائیجان کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایتھیوپیا کی صدر شیلے ساحلی ورزقے کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے ایتھیوپیا کی صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے ایتھیوپیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر ابے احمد علی کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر اور آذربائیجان کے وزیر اعظم علی اسدوف کو ان کے ملک کے یوم جمہوریہ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلیتی سے جمہوریہ انڈونیشیا کی علاقائی نمائندہ کونسل کے وائس چیئرپرسن نونا سمپونو نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران، جس میں شورا کونسل کے متعدد اراکین اور عہدیداران نے شرکت کی، دونوں فریقوں کے درمیان پارلیمانی تعاون سے متعلق موضوعات زیر بحث آئے اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ جمہوریہ وینزویلا کی وزارت خارجہ اور وینزویلا میں قطر کے سفارت خانے نے کل دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 50ویں سالگرہ منائی۔ تقریب میں جمہوریہ وینزویلا کے وزیر خارجہ یوان گل، وینزویلا میں قطر کے سفیر راشد بن محسن فتائس اور متعدد عہدیداروں نے شرکت کی۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممبر ممالک کی سیکیورٹی سروس سے متعلق جوائنٹ ٹیکٹیکل ایکسرسائز کی سپریم کمیٹی کا پہلا اجلاس کل نیشنل کمانڈ سینٹر NCC میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت پبلک سیکیورٹی کے شعبے کے ڈائریکٹر میجر جنرل عبداللہ بن محمد السویدی نے کی۔
جی سی سی کے ممبر ممالک کے وفود نے اجلاس میں شرکت کی، جس میں گلف سیکیورٹی سسٹم کو ڈیولپ کرنے، مشترکہ خلیجی تعاون کو مضبوط بنانے، تجربات کے تبادلے اور سیکیورٹی سروسز کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے طریقہ کار کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ میجر جنرل عبداللہ بن محمد السویدی نے گزشتہ گلف ایکسرسائزز کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں اور ان میں حصہ لینے والی افواج کی کارکردگی کے لیول کو سراہتے ہوئے قطر کی میزبانی میں عرب گلف سیکیورٹی فورم میں ان کوششوں کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ قطر کی داخلی سیکیورٹی فورس لخویہ اور ٹیکنیکل ایکسرسائز میں شریک قطر کے وفد کے سربراہ لیفٹیننٹ کرنل محمد مصور الشہوانی کا کہنا ہے کہ اجلاس میں کئی موضوعات زیر بحث آئے، جن میں آئندہ ایکسرسائز کا پروگرام بھی شامل ہے۔ مسلح تنازعات کے دوران بچوں کے خلاف سنگین وائلیشنز کی روک تھام سے متعلق علاقائی کانفرنس کل دوحہ میں ختم ہو گئی۔ سماجی امور کے عرب وزراء کونسل کے 42ویں اجلاس کے صدر کے طور پر ریاست قطر نے ذاتی طور پر اور ورچوئل اٹینڈنس کے ذریعے عرب لیگ اور اقوام متحدہ کے بچوں اور مسلح تصادم سے متعلق خصوصی نمائندے کے دفتر کے تعاون سے اس ایک روزہ کانفرنس کا اہتمام کیا۔ کانفرنس میں عرب وزراء برائے سماجی امور نے شرکت کی۔ وزیر برائے سماجی ترقی اور خاندان محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند کا کہنا ہے کہ قطر برادر عرب ملکوں اور دنیا بھر کے دوست ممالک کے ساتھ مسلح تنازعات اور لڑائیوں کا سامنا کرنے والی اقوام کی مدد کے حوالے سے تعاون، رابطہ کاری اور دیگر تمام ضروری اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ عرب وزراء برائے سماجی امور نے مسلح تنازعات کے دوران بچوں کے بارے میں سنگین وائلیشنز یعنی خلاف ورزیوں کو روکنے کے وسائل، بچوں کو تحفظ فراہم کرنے اور اس ضمن میں علاقائی تعاون کو مستحکم کرنے کے ذرائع کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ مسلح تنازعات اور قبضوں کا شکار ہونے والے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، خاص طور پر شام، عراق، یمن، لیبیا، صومالیہ، فلسطین، سوڈان اور لبنان میں بچوں کی حفاظت کے لیے متعلقہ فریقوں پر دباؤ ڈالے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ بچوں کو خاندان اور معاشرے کی جانب سے فراہم کردہ تحفظ سے محروم نہ کیا جائے۔ کانفرنس کے شرکاء نے اگلے ماہ جون کی 5 اور 6 تاریخ کو مسلح تصادم اور تنازعات میں بچوں کے تحفظ سے متعلق ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد کرنے کے ناروے کی حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے قطر اور ہنگری کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کے تعلقات کی روشنی میں قطر کے ساتھ مختلف شعبوں میں اسٹریٹجک شراکت داری کو پروموٹ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ قطر نیوز ایجنسی QNA کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو بتدریج فروغ حاصل ہو رہا ہے اور دونوں ممالک اپنے عوام کے مفاد کے پیش نظر مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو مضبوط بنانے کے خواہش مند ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں حکومتوں نے انرجی، زراعت، انفراسٹرکچر، خاص طور پر ایئر ٹرانسپورٹ، سیکیورٹی اور ملٹری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ قطر کے قومی کمیشن برائے تعلیم، ثقافت اور سائنس نے جامع اور مساوی اور معیاری تعلیم کو یقینی بنانے اور سب کے لیے زندگی بھر سیکھنے کے مواقع کو فروغ دینے کے لیے پائیدار ترقی کے اہداف کے چوتھے ہدف کی رپورٹوں کی تیاری کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا ہے۔ دوحہ میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے علاقائی دفتر کے تعاون سے آج سے شروع ہونے والے اس ورکشاپ کا مقصد رپورٹس کی تیاری کے شعبے میں قومی صلاحیتوں کو بڑھانا اور تعلیم کے معیار سے متعلق قومی اور عالمی کمٹمنٹس میں ہونے والی پیش رفت کو مانیٹر کرنا ہے۔ اس 2 روزہ ورکشاپ کا مقصد تربیت یافتہ افراد کے لیے نگرانی کے عمل کے سلسلے میں تکنیکی مشورے فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ تربیتی ورکشاپ میں ملک کے متعدد متعلقہ حکام کے علاوہ تعلیم، پالیسیوں، شماریات اور منصوبہ بندی کے شعبوں کے 35 سے زیادہ ماہرین اور محققین شرکت کر رہے ہیں۔ قطر کی وزارت بلدیات اور خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے جنرل سیکریٹریٹ نے کل ایکسپو 2023 دوحہ میں جنرل سیکریٹریٹ کی شرکت کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ وزیر بلدیات عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی اور GCC کے سیکریٹری جنرل جاسم محمد البدیوی اس موقع پر موجود تھے۔
مذکورہ سمجھوتے پر وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی برائے موسمیاتی تبدیلی اور پائیداری اور ایکسپو 2023 کے کمشنر جنرل بدر بن عمر الدفاع اور جی سی سی کے جنرل سیکریٹریٹ میں اقتصادی اور ترقیاتی امور کے دفتر کے ڈائریکٹر جنرل اور ایکسپو 2023 میں جی سی سی کے پیویلین کے کمشنر جنرل خالد بن ابراہیم الشیخ نے دستخط کیے۔ وزیر بلدیات اور ایکسپو 2023 کی نیشنل کمیٹی کے چیئرمین عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے کہا کہ وہ ایکسپو 2023 دوحہ میں جی سی سی کے سیکریٹریٹ جنرل کی شرکت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عمان کے فرمانروا سلطان حیثم بن طارق اور ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے مابین کل تہران میں باقاعدہ مذاکرات ہوئے، جن کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمان کے سلطان اس وقت ایران کے سرکاری دورے پر ہیں۔ دونوں فریقوں کے مابین دو مفاہمت کی یادداشتوں ایم او یوز اور دو تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے، جن کا مقصد سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ دنی اسنا عمان کے وزیر برائے توانائی اور معدنیات سلیم بن ناصر العوفی نے ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے مابین مختلف شعبوں، خاص طور پر توانائی اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمان اور بنگلہ دیش کی حکومتوں کے درمیان سیاسی مشاورت کا تیسرا سیشن کل مسقط میں ہوا، جس کی مشترکہ صدارت عمان کی وزارت خارجہ میں سفارتی معاملات کے انڈر سیکرٹری شیخ خلیفہ علی الحرتھی اور بنگلہ دیش کے سیکرٹری خارجہ مسعود بن مومن نے کی۔ سیشن کے دوران دو طرفہ تعلقات، تجارتی لین دین، سرمایہ کاری اور فوڈ سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے معاملات زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ شریف یونس اور احمد تیجان پر مشتمل قطر کی قومی بیچ والی بال ٹیم نے چیک اوسٹراوا ٹور کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ 31 مئی سے 4 جون تک منعقد ہونے والے اس ٹورنامنٹ میں 23 ممالک کی 74 سے زیادہ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ قطر کی ٹیم کل جمہوریہ چیک کے لیے روانہ ہو گئی۔ ٹورنامنٹ میں شرکت کے ذریعے قطر کی ٹیم اگلے اولمپک گیمز پیرس 2024 کے لیے براہ راست کوالیفائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ایشین فٹ بال کنفیڈریشن AFC نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں AFC چیمپئن لیگ 2022 کے بہترین فارورڈز کی فہرست پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں قطری کلبوں کے 4 کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ جاپان کی اوراوا ریڈ ڈائمنڈز کی ٹیم نے سعودی عرب کی الہلال سپورٹس کلب کی ٹیم کو 2-1 سے شکست دے کر AFC چیمپئن لیگ 2022 کا ٹائٹل حاصل کر لیا ہے۔ AFC نے ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والے 10 بہترین کھلاڑیوں کے نام جاری کیے ہیں اور ایشیائی فٹ بال کے شائقین کو اپنے پسندیدہ فارورڈز کو ووٹ دینے کی دعوت دی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے ترکی کے صدر کو ملک کا دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے اور ٹیلی فون پر بھی انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ صاحب اسم امیر نے آذربائیجان کے صدر کو ان کے ملک کے یوم جمہوریہ اور ایتھیوپیا کی صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ مسلح تنازعات کے دوران بچوں کے خلاف سنگین وائلیشنز کی روک تھام سے متعلق علاقائی کانفرنس کل دوحہ میں ختم ہو گئی۔ کانفرنس میں عرب وزراء برائے سماجی امور نے شرکت کی۔ اور عمان کے فرمانروا اور ایران کے صدر کے درمیان کل تہران میں باقاعدہ مذاکرات ہوئے، جن کے دوران دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ سوشل میڈیا سیکشن سے انتخاب عالم اور اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جابر اور محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔